بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الحسين المظلوم على الحسين المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا في أرض کربلا في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطا الذي غسله دم وكفنه تراب في أرض كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو، اس نوکری کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے.
ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار اور مددگاران میں شامل فرمائے۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائے۔ اس مجلس اعظم میں جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کی طرف توجہ کر، رخ کر، نماز ادا کر۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن بے نسل ہے۔ کافی گفتگو کی ہم نے اس پہ کہ پروردگار نے کتنا عظیم تحفہ اپنے حبیب کو دیا ہے، کہ دشمن نے جب طعنہ دیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی نسل چلنے والی نہیں ہے، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ دشمنان اہل بیت نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، صرف قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، بلکہ اہل بیت کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی۔ صرف مٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اہل بیت کے فضائل اور لوگوں کے لیے گڑھے گئے۔ سیدہ کی عزت و عظمت کو کم کرنے کے لیے یہ شوشہ اٹھا دیا کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، رسول اکرم کی تو 4 بیٹیاں تھیں، ان کے رشتے ہوئے اوروں کے ساتھ، ان رشتوں کی وجہ سے اور لوگوں کو نور ملے۔ تو کل ہم نے کہا نور رشتوں سے نہیں ملتے، عظمتوں سے، عزتوں سے ملتے ہیں۔ نور کیسے ملتا ہے؟ یہ مقام، یہ عظمت کیسے ملتی ہے؟ وگرنہ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے، وہ ایک یوسف تھا جس کے بارے میں پروردگار نے خواب دکھایا۔ حضرت یوسف نے کہا مجھے یہ سورج چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ خواب ایک کو نظر آیا اور 10 بیٹوں کو نظر نہیں آیا۔ تو وہ ایک یوسف تھا جس کی قمیض میں شفا تھی، وہ ایک تھا۔ توجہ کرے، وہ ایک تھا۔ بات تعداد کی نہیں ہے، بات فضیلت کی ہے، عظمت کی ہے۔ عظمت کس کے پاس ہے؟ مقام کس کے پاس ہے؟ حوض کوثر کس کے پاس ہے؟ شفاعت کس کے پاس ہے؟ خیر کثیر کس کے پاس ہے؟ آیت تطہیر کون ہے؟ حیا کی پیکر کون ہے؟ بطول کون ہے؟ اگر رشتوں سے کسی کی جان چھٹنی ہوتی، رشتوں سے نور ملنا ہوتا، تو حضرت نوح اور لوط کی بیویاں جہنم میں نہ جاتی۔ لیکن پروردگار نے واضح کہہ دیا حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کو ان کے شوہر بچا نہ سکیں گے، حالانکہ نبی ہیں، شفاعت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ بد عقیدہ تھیں، فاسد تھیں، بے عمل تھیں۔ یہ تو جو بد عقیدہ ہو، دشمن اہل بیت ہو، اسے بھی کوئی بچا نہ پائے گا۔ تو بہت کوشش کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر سے مراد کہنے لگے سیدہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی خیر کثیر دی۔ ہم نے کہا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کوثر کا اصلی معنی کیا ہے؟ کوثر کا اصلی معنی کیا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں مشرکین تھے، جب رسالت کا اعلان ہوا، بعثت کا اعلان ہوا، تو معاذ اللہ آ کے طعنے دیتے
جب حضور اکرم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو آواز دیتے انما یعلمہ بشر، معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ پیغمبر اکرم کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں اسے کسی انسان نے سکھایا ہے، لیکن پروردگار نے آواز دی علمہ شدید القویٰ، جواب دیا پروردگار نے ان تانوں کا، اس تانے کا جواب دیا اسے کسی انسان نے یہ کلام نہیں سکھایا بلکہ میں نے اسے سکھایا ہے۔ توجہ کریں، تانے کے برابر میں پروردگار نے جواب دیا ہے۔ جواب کس نے دیا؟ پروردگار نے، کیونکہ رسول کس کا ہے؟ اللہ کا رسول ہے، تو جواب بھی اللہ دیتا ہے کہ اے میرا حبیب یہ کلام میں نے تجھے سکھایا ہے، یہ وحی سے آیا ہے۔ تو انہوں نے تانا دیا انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ قرآن کریم کسی انسان کا سکھلایا ہوا ہے۔ تو پروردگار نے کہا نہیں، یہ میرا تعلیم کرتا ہے، یہ کلام خدا ہے، کلام اللہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور تانا دیا انک لمجنون، معاذ اللہ دیوانہ ہے۔ تو پروردگار نے آواز دی ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرا حبیب تو پروردگار کے لطف و کرم سے مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے مجنون کہا، پروردگار نے جواب دیا۔ پھر ایک اور تانا لست مرسلا، معاذ اللہ یہ رسول ہی نہیں ہے، معاذ اللہ خود سے دعویٰ کیا ہے۔ پروردگار نے جواب دیا قرآن پاک میں انک لمن المرسلین، اے میرا حبیب تو رسولوں میں سے ہے۔ پھر ایک اور تانا دیا یقولون شاعر، معاذ اللہ یہ کلام خدا نہیں ہے، یہ تو شعر و شاعری ہے۔ تو آواز دی وما علمناہ الشعر، کہ ہم نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی۔ پھر اور تانا دیا یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ تو آواز دی وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اے میرا حبیب جو اس سے پہلے رسول آئے ہیں وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ تو جو بھی تانا دیا اسی کے مقابلے میں وہی جواب دیا۔ اب ایک شخص نے تانا دیا ابتر کا کہ بے نسل ہے، تو جواب بھی اسی کے مقابلے میں آنا چاہیے۔ تو جواب کیا ہوگا انا آتیناک الکوثر، بے نسل وہ ہے تو نہیں، ہم نے تجھے ذریت دی ہے، ہم نے تجھے سیدہ دی ہیں۔ تو اسی کے مقابلے میں وہی جواب آیا۔ تو اگر یہ کہتے اس سے مراد صرف خیر قصیر ہے تو پھر اس کا جواب کہاں گیا کہ اس نے کہا معاذ اللہ رسول بے نسل ہے؟ ہر چیز کا جواب اسی کے مطابق۔ تو جب اس نے کہا ابتر ہے تو پھر اس کا جواب کہاں ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے سیدہ کی ذات مبارکہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طور میں ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، جب دیکھا اب کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تو کہنے لگے صبر کرو، معاذ اللہ اس کی کوئی نسل نہیں ہے، آگے کام ختم ہو جائے گا، باقی رسول چلے گئے، جب یہ رسول بھی چلے جائے کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن پروردگار نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے ایسی ذریت عطا کی ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے۔ تو اس کا جواب دیا۔ تو عزاداروں جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے کھلے ہیں، جو تسلیم ہونا چاہتا ہے اس کے لیے سب کچھ واضح ہے، وگرنہ عیسائی جانتے تھے سب کچھ۔ مناظرہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ، آپ سب جانتے ہیں، مناظرہ ہوا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
تو ہمارے پیغمبر نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کا کوئی والد نہیں تھا، تو اس سے پہلے حضرت آدم کو مانو، ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی۔ اگر بیٹا اس بنیاد پہ ماننا ہے کہ ان کا کوئی والد نہیں تھا تو حضرت آدم کو پہلے مانو، تو کوئی جواب نہ بن پایا۔ تو آئے میرا حبیب اب مباہلہ کر، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب مباہلہ کر، بد دعا کرے کہ جو حق ہے قائم رہے، جو باطل ہے مٹ جائے۔ تو ان لوگوں نے دیکھو سب کچھ جاننے کے باوجود تسلیم نہیں ہوئے، تو آج میں اس ملا کو کیسے سمجھاؤں، کون سی آیات لے کے آؤں کہ اسے ہدایت ملے؟ پروردگار کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ توجہ کریں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں۔ تاریخ کھول، جب یہ حکم آیا، حضرت ابراہیم جو ماریا قبطیہ کے بطن مبارک سے تھے، رسول گرامی کے فرزند تھے حضرت ابراہیم، جب یہ آیت اتری مباہلہ میں، حضرت ابراہیم حیات تھے، میرے ساتھ رہے، حضرت ابراہیم حیات تھے۔ 9 ہجری میں مباہلہ ہوا، 10 ہجری میں حضرت ابراہیم کی وفات ہے، 8 ہجری میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہے، 8 ہجری میں 1 سال کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کی گواہی دی، تو کیا حضرت ابراہیم اپنے والد اپنے پیغمبر کی گواہی نہیں دے سکتے تھے؟ پروردگار نے کیا حکم دیا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، جمع کا صیغہ ہے، میرے ساتھ رہیں گے تھوڑا سا تاکہ اپنے مقصد تک پہنچوں۔ ابن عربی میں ابن ایک بچے کو کہتے ہیں ابن، جب 2 بچوں کا کہنا ہو تو کہتے ہیں ابنان، ابنان، جب 3 یا 3 سے زیادہ بچوں کا کہنا ہو تو ابنا کہتے ہیں۔ تو پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے 3 سے زیادہ بچے لاؤ اور میں بھی اپنے 3 سے زیادہ بچے لاتا ہوں، جو قرآن کی آیت ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم حیات ہیں، ان کو کیوں نہیں لایا گیا اس محفل میں، اس مجلس میں؟ صرف امام حسن اور امام حسین کیوں موجود ہیں؟ حالانکہ آیت تو حکم دے رہی ہے، آیت کے مطابق تو آ سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کیوں نہیں آئے؟ کیوں کہ پروردگار حکم دے رہا ہے، اے میرا حبیب، مباہلے میں تیرا فرزند نہیں جائے گا بلکہ رسالت کے بیٹے جائیں گے۔ مباہلے میں تیرا بیٹا نہیں جائے گا بلکہ وہ بیٹے جائیں گے جو رسالت کے بیٹے ہیں، توحید کے بیٹے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ جو رسالت چلنی ہے، اب وہ جو اسلام چلنا ہے وہ سیدہ زہرا کے بطن مبارک سے چلنا ہے، جو رسالت چلنی ہے وہ ان کے بطن مبارک سے چلنی ہے۔ تو یہ ملا آج تک سمجھ نہیں پایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہتا ہے اہل بیت، عرب زمانے میں اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں، عرب زمانے میں بیویاں بھی شامل ہیں تو ازواج بھی شامل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ عرب زمانے میں اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں، اہل بیت گھر والے بیویاں شامل ہیں۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں۔ تو میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ اگر اہل بیت محمد کی بات ہوتی تو بیویاں بھی شامل ہوتی، یہاں اہل بیت محمد کی بات نہیں ہے، اہل بیت رسالت کی بات ہے۔
اسی لیے حضرت ام سلمہ قریب آنے لگی، انہوں نے سمجھا شاید اہل بیت محمد کی بات ہے، تو فرمایا رک جا، انتی علی الخیر، تو خیر پر ہے، لیکن یہاں وہ جمع ہوں گے جو معدن رسالت ہے، رسالت کا چشمہ ہے، جو نبوت کا خزانہ ہے، یہاں وہ جمع ہے۔ اب وہ جو رسالت کا منبع ہے، خیر ہے، جن کے وجود سے رسالت چلی ہے، اسلام چلا ہے، توحید چلی ہے، وہ کس کے بدن مبارک سے ہیں؟ اسی لیے جب حضرت جبرائیل نے پوچھا بارئلہ یہ کون سے نور ہیں، تو فرمایا ہم فاطمہ، تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، مرکزیت محور حضرت فاطمہ کی ذات کو قرار دیا۔ کیوں مرکز قرار دیا شہزادی کی ذات کو؟ کیوں؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کی ہے۔ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، بلکہ شہزادی کے بطن مبارک سے قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ وہ کہتے تھے رسول اللہ چلے جائیں گے رسالت ختم ہو جائے گی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے وہ ذریت دی ہے کہ قیامت تک جس کی بنا پر توحید و رسالت قائم ہے۔ اسی لیے فرمایا لولا حجہ لساکت الارض بأہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین ملیارڈ ہو جائے۔ اپنے اہل کو اپنے اندر سمولے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار اور کن الفاظ میں انہیں سمجھائے، کیسے سمجھائے انہیں؟ یہ پروردگار بتائے گا کہ یہاں پہ کون سے بیٹے مراد ہیں، یہ پروردگار بتائے گا یہاں پہ کون سی اہل بیت مراد ہیں۔ جب کلام اس کا ہے تو ہم نے ملا سے نہیں پوچھنا، 2 رکعت کا ملا نہیں بتائے گا کہ اہل بیت میں تو بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، عرب میں ہوتی ہوں گی شامل، لیکن اہل بیت رسالت میں شامل نہیں ہیں۔ عرب میں بیٹے شامل ہوتے ہوں گے، لیکن اہل بیت رسالت میں، فرزندان رسالت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ کتنی عظمت ہے ان کی، کتنا مقام ہے ان کا۔ اسی لیے پروردگار آواز دیتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان کے وجود میں ذرہ بھر بھی خیر ہوتی، نیکی ہوتی، میں انہیں ہدایت دیتا۔ خیر ہی نہیں ہے ان میں۔ تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آج بھی ہدایت پا رہے ہیں۔ تیونس کے تیجانی سماوی ہے، تیجانی سماوی تیونس کے رہنے والے، دوسرے مذہب سے تھے، لیکن پروردگار نے ہدایت دی۔ آپ ان کی کتاب پڑھیں، پھر میں ہدایت پا گیا۔ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، پھر میں ہدایت پا گیا، کہ میں کیسے اس مذہب کی طرف آیا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں مولا علی کے فضائل پڑھتا ہوں تو ساتھ میں ثبوت بھی ہے، توجہ کیجئے گا، جب بھی مولا علی کے فضائل پڑھتا ہوں کہ رسول کرام نے ارشاد فرمایا علی حیدر کرار ہے، غیر فرار ہے، تو ثبوت بھی ہے، جنگوں میں ثبوت بھی دیا ہے کہ میں کرار ہوں، غیر فرار ہوں۔ صرف فضیلت نہیں ہے، ثبوت بھی ہے۔ جب فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو علم کا ثبوت بھی دیا۔ وہ اب سب جانتے ہیں، میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔ وہ ایک واقعہ، ایک شخص آیا کہ میرے والد گرامی نے 17 اونٹ چھوڑے ہیں، اب ہم کیسے تقسیم کریں؟ ایک کو 1/3 دینا ہے، ایک کو 1/6 دینا ہے، ایک کو 1/9 دینا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو امام نے کیسے تقسیم کی؟ آج تک عقلیں دنگ ہیں، زبانیں گنگ ہیں کہ کیسے فیصلہ کیا۔ اسی دوسرے خلیفہ کے بارے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا، آگے کہا، بتایا کہ ایک شخص ہے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ پروردگار تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اگر قادر ہے تو کیا وہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ وہ تو قادر ہے، تو کیا اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو پریشان ہو گئے، کیسے جواب دیں؟ جواب ہی نہیں بن پا رہا۔ میں کہتا ہوں قرآن تو کھولو، تم خود تو کہتے تھے قرآن کافی ہے،
کسی نے سوال پوچھا تو جواب دیکھ لو، پھر اس کی طرف کیوں آتے ہو جو مشکل کشا ہے؟ اب کیا کرے اس شخص کا؟ لوگوں میں بے چینی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جواب نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کیا جواب دے؟ اگر کہیں نہیں بنا سکتا، یہ بھی صحیح جواب نہیں ہے۔ اگر کہیں بنا سکتا ہے تو پھر بنایا کیوں نہیں؟ دو خدا ہو جائیں گے۔ کیا جواب دیں؟ کہا یہ معاشرے میں پریشانی پھیلا رہا ہے، یہ معاشرے میں اضطراب پھیلا رہا ہے، یہ معصوم ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، شمشیر لے اسے قتل کرو۔ اسے اجازت کس نے دی معصوم ذہنوں کو خراب کرنے کی؟ لے جاؤ اسے قتل کرو۔ اس شخص نے بہت خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا میں تو قتل ہو جاؤں گا لیکن میرا سوال باقی رہے گا۔ میں قتل ہو جاؤں گا، میرا سوال باقی رہے گا۔ یہ اور پریشانی، کس کس کو اب قتل کریں؟ تو اب آئے اسی دروازے پہ جس کا اعلان ہوا تھا غدیر قوم میں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آئے اس دروازے پہ، مولا ایک مسئلہ ہے، ایک مشکل ہے، اسلام کو خطرہ ہے، امام نے اسلام بچایا ہے، ذات شخصیت کسی کی نہیں بچائی، خلافت نہیں بچائی، اسلام بچایا ہے۔ تو آئے تو امام نے اسے بلایا، کیا سوال ہے؟ اس نے بتایا۔ امام نے کہا ہاں پروردگار وہ خالق ہے، وہ بنا تو سکتا ہے لیکن جب وہ بنائے گا تو یہ پھر خالق نہیں ہوگا، یہ تو مخلوق ہوگا، اور جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا۔ وہ تو بنا لے گا لیکن یہ پھر مخلوق ہوگا، خالق نہ ہوگا۔ تو جب امام نے جواب دیا وہ مطمئن ہو گیا۔ تو اس شخص تجانی سماوی کہتا ہے، اگر کہا انا مدینہ و علی بابها، ثبوت بھی ہے، جتنے فضائل ساتھ میں ثبوت موجود ہے، لیکن جب ان کی پڑھتا ہوں ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف باتیں ہیں کہ اسی چیز نے مجھے ہدایت دی۔ میں نے دل میں سوچا، پھر میں نے کہا نہیں، اگر ہدایت ہے تو اسی دروازے پر ہے۔ پروردگار اسی لیے آواز دیتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان کے وجود میں ذرا بھر بھی نور ہوتا، خیر ہوتی، میں انہیں ہدایت دیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ان سب باتوں کے باوجود اگر نہیں آ رہا اس دروازے کی طرف تو سمجھو اس میں خیر ہی نہیں ہے، اس میں نور ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جیسے بتایا ایک معنی نہیں ہے۔ قرآن کریم سمندر ہے، سمندر۔ فرمایا باطن کے اندر باطن، باطن کے اندر باطن، معنی کے اندر معنی، اور معنی اور معنی، صرف ایک معنی نہیں ہے۔ ایک سیدہ کی ذات مبارکہ ہے، ایک معنی شفاعت ہے، ایک معنی حوض کوثر ہے، ایک معنی خیر قصیر ہے۔ اسی لیے فرمایا جو سیدہ سے محبت کریں گے پروردگار روز قیامت انہیں امام علی کے دست مبارک سے جام کوثر پلائے گا۔ کنہیں پلائے گا؟ جن کے وجود میں سیدہ کی محبت ہے، جو شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو پھر ارشاد فرمایا ایک واقعہ امام کے بارے میں، جب امام حوض کوثر پہ موجود ہوں گے، جام لیے ہوں گے، اپنے مخلص شیعیان علی ابن ابی طالب کو جام پلا رہے ہوں گے، تو وہاں کا واقعہ ہے امام کے ایک ہاتھ میں جام ہوگا اور ایک ہاتھ میں چھڑی ہوگی۔ اپنے محبین کو جام پلا رہے ہوں گے اور جو دشمنان اہل بیت ہوں گے انہیں قریب آنے سے روک رہے ہوں گے۔ تو جب امام ششم نے جب یہ حدیث سنائی تو راوی نے پھر سوال کیا، مولا جو دشمن ہیں کیا وہ حوض کوثر تک پہنچ پائیں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو وہ کیسے پہنچ پائے گا جو دشمن ہے؟ فرمایا ہاں
وہ ایسے بھی ہیں معاشرے میں، ایسے بھی ہیں دنیا میں جو اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے، نفرت نہیں کرتے، نیک اعمال ہیں لیکن محبت علی ابن ابی طالب نہیں ہے. تو یہ لوگ قریب آنے کی کوشش کریں گے نیک اعمال کی بنا پر، قریب آنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ محبت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو مولا علی انہیں چھڑی سے دور بھگائیں گے، واپس پلٹائیں گے. تو حوض کوثر سے کون سیراب ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان ایام میں حقیقی معرفت سمجھیں، حقیقی مقام سمجھیں. عزادار کا حقیقی مقام کیا ہے؟ جس طرح اہل بیت کی نسبت پروردگار کے ساتھ ہے تو اس عزادار حسینی کی نسبت امام حسین کے ساتھ ہے. اس کا مقام عام نہیں ہے، اس کا رتبہ عام نہیں ہے. اسی لیے ایک واقعہ ہے، امام فرماتے ہیں جو ہم سے حقیقی محبت رکھتا ہے اگر برا عمل انجام دیتا ہے تو اسے فاسق نہ کہو. توجہ کیجئے گا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے صرف فاسق نہ کہو یہ فاسق العمل ہے. توجہ، یہ فاسق العمل ہے، اس کا عمل فاسق ہے لیکن اس کی ذات پاک ہے، کیونکہ اس کی ذات میں محبت علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ محبت اسے گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ سوال ہے، اگر محبت ہے تو یہ محبت اسے گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ فروز پڑھے پر محمد و آل محمد. کتنی ایسی روایات ہیں جب ائمہ نے وہ روایات سنائی تو سننے والا پریشان ہو گیا. ابن ابی جعفر ہے امام ششم کے زمانے کا، کچھ لے کے جائیے گا آج. ابن ابی جعفر امام ششم کے زمانے کا اپنے وقت کا سلمان ہے. اس ایمان پر ہے کہ اپنے وقت کا سلمان ہے. امام سے پوچھتے مولا ایک چیز مجھے ہضم نہیں ہو رہی، انی اخالط الناس، اصول کافی میں روایت ہے، معتبر ترین روایت، انی اخالط الناس، میں دوسرے مذہب کے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، لا یتولونکم، وہ آپ سے محبت نہیں رکھتے، آپ کی ولایت کو قبول نہیں کرتے، وَيَتَوَلَّوْنَ فُلَانًا وَفُلَانًا، دوسروں کو اپنا امام مانتے ہیں. وَلَكِنْ لَهُمْ أَمَانَةٌ وَصِدْقٌ وَوَفَاءٌ، لیکن بڑے نیک لوگ ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، جو بات کرتے ہیں پکی کرتے ہیں. لیکن وَأَقْوَامٌ يَتَوَلَّوْنَكُمْ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے عقیدے پہ ہیں، آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، سید و سردار مانتے ہیں، لیکن لَيْسَ لَهُمْ تِلْكَ الْأَمَانَةِ، لیکن ان کے جیسے نمازی نہیں ہیں، حاجی نہیں ہیں. وہ بڑے حاجی ہیں، بڑے نمازی ہیں، صبح شام تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح ہے. یہ ہیں، ویسے نمازی نہیں ہیں، ویسے حاجی نہیں ہیں. تو یا امام آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا چاہنے والا ہے، حاجی نمازی نہیں ہے، لیکن دوسرے مذہب کا ہے، بڑا حاجی نمازی ہے. روایت کہتی ہے جب امام نے اپنے وقت کے سلمان کی یہ بات سنی، وہ کہہ رہے مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ امام کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے اور وہ جہنمی ہے. تو کہتے ہیں مولا مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، آپ اس طرح کہتے ہیں، وہ تو بڑے نمازی ہیں، مسئلہ صرف عقیدے پر ہے لیکن بڑے حاجی ہیں، تو مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی. روایت کہتی ہے جو ہی اس نے یہ بات کی
فاستوى ابا عبد اللہ جالسا فاقبل علیہ کالغضبان. روایت کہتی ہے امام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، امام غضبناک ہو کے آگے بڑھے. توجہ کیجئے گا، بہت بڑا میسج دینے والا ہوں، کسی کو جنتی بنانے والا نہیں ہوں لیکن میسج دینے والا ہوں. یہ نہیں کہ جو کرتے رہو، لیکن ایک میسج دینے والا ہوں. امام غضبناک ہو گئے. امام غضبناک نہیں ہوئے، وجہ اللہ غضبناک ہوا ہے. عرش الہی پہ پروردگار غضبناک ہوا ہے. کس بات پہ؟ کہ تجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ جس کے پاس عقیدہ امامت نہیں ہے، چاہے صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی موت مارا جائے، اوندھے موت جہنم میں جائے گا. کہتے ہیں مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی. تو امام نے پھر فرمایا لا دین لہؤلاء ولا ادب لہؤلاء. جو ہماری امامت کے قائل نہیں ہے ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور جو ہماری امامت کے قائل ہیں ان کے لیے کوئی سرزنش نہیں ہے. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. وہ اور پریشان ہو گیا کہ ابھی تک بات ہضم نہیں ہو رہی مولا. پھر دوبارہ پوچھا امام سے، امام مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، ہضم نہیں ہو رہی. جو آپ کو نہیں مانتا، عقیدہ امامت نہیں ہے، عقیدہ ولایت نہیں ہے، توحید و رسالت تو ہے، مجھے ہضم نہیں ہو رہی. امام نے پھر ارشاد فرمایا لا دین لہؤلاء، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ولا ادب لہؤلاء، ان کو کوئی سرزنش نہ کرنا. 3 دفعہ پوچھا اس نے، امام نے 3 دفعہ یہی جواب دیا. کہتے ہضم نہیں ہو رہی. تو امام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی؟ آیت الکرسی آواز دیتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جس کے پاس عقیدہ توحید ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جس کے پاس عقیدہ توحید ہے، جس کے پاس عقیدہ نبوت ہے، اور جس کے پاس عقیدہ ولایت ہے، ان کا سرپرست اللہ ہے، ان کا ولی اللہ ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار انہیں گناہوں کی ظلمتوں سے نیکیوں کے نور کی طرف لے جائے گا. توجہ کیجئے گا. جس کے پاس عقیدہ ولایت ہے، آمن و ایمان میں شامل ہی وہی ہیں. جس کے پاس عقیدہ ولایت ہے ان کا ولی، سرپرست، سردار اللہ ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار انہیں ایک نہ ایک دن گناہوں کی ظلمتوں سے نیکیوں کے نور کی طرف لے جائے گا. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا کس چیز سے؟ بے ولایت علی ابن ابی طالب. جنہوں نے انکار کیا، کفر کا معنی جہاں انکار ہے، جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب سے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کا سرپرست شیطان ہے. وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان انہیں نور سے گمراہیوں کی طرف لے جائے گا. اب سمجھ آئے گی. روایت کہتی ہے حاکم شام کو، امیر شام کو خود شیطان نماز کے لیے جگاتا تھا. توجہ کیجئے گا، شیطان کا کام ہے نماز سے روکنا. میں کہوں گا شیطان تجھے جگا کیوں رہا ہے، تو شیطان کی آواز آئے گی جگا اسی لیے رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دوں. توجہ کیجئے گا، اس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دوں تاکہ اصلی ایمان کی طرف نہ جائیں، نقلی ایمان کی طرف آئیں. تو شیطان جن کے پاس عقیدہ ولایت نہیں ہے، شیطان خود انہیں حکم دیتا ہے نیک بنو تاکہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بھی آئیں. شیطان خود انہیں حکم دیتا ہے. اسی لیے امام فرماتا ہے شیطان صرف ان کے پیچھے ہے جو شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، کہ ان کو روکتا ہے. ان کے ساتھ تو کام ہی نہیں ہے اس کا، ان کے لیے اپنا نفس ہی کافی ہے گناہوں کے لیے.
کہ شیطان کیوں شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب؟ تاکہ لوگ جب دیکھیں تو وہ تو بڑے نمازی ہیں، بس ہم انہی کا رخ کریں۔ تو امام نے فرمایا جس کا عقیدہ ولایت ہے لیکن وہ اپنے اس ولایت کے عقیدے میں سچا ہے، سچا حبدار ہے، تو اس کا سرپرست اللہ ہے۔ اللہ اسے اس دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کی توفیق دے گا، ظلمتوں سے نور کی طرف لے آئے گا۔ ایک واقعہ پڑھتا ہوں، شاید میرے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ بارے دیگر صلوات۔ امام کا ایک صحابی ہے جناب بشر حافی، مدینہ کا رہنے والا ہے۔ کون سے امام؟ امام ہفتم، امام موسیٰ قاظم علیہ السلام۔ خلوص صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیں جس کے دل میں نور ہو، عقیدہ ولایت جس کا صحیح ہو، محبت جس کی صحیح ہو، امام خود آتے ہیں اسے ہدایت دینے کے لیے۔ اسی لیے میں کیوں عقیدے پہ بات کرتا ہوں؟ اپنے عقیدے کو پہلے خالص بناؤ، عقیدہ خالص ہوگا خود بخود عمل کی طرف لپکے گا۔ اگر ہم عمل کی طرف نہیں جا رہے یعنی عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو توجہ کیجئے گا، امام عالی مقام مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، ایک گھر کو دیکھا، اس گھر سے گانے بجانے کی آوازیں ہیں، موسیقی کی آواز ہے، معاذ اللہ شراب نوشی کی آوازیں ہیں، شور و غل برپا ہے، نہیں معلوم کیا انجام دیا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک کنیز آتی ہے گھر سے باہر۔ امام نے پوچھا مجھے یہ بتا، یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی امام کو۔ اس نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے اور میں خود اس کی کنیز ہوں۔ تو یہ چند لمحے جو گفتگو ہوئی، وہ واپس پلٹی۔ اس کے آقا نے، اس کے مالک نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ تھا، دیر کر دی؟ اس نے کہا باہر ایک اجنبی شخص جا رہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو میں نے اسے بتایا یہ آزاد کا گھر ہے، میں خود اس کی کنیز ہوں۔ اسے سمجھ آ گئی وہ شخص عام شخص نہیں ہے، وہ میرے وقت کا امام ہے۔ تو یہ بات اس نے سمجھ لی۔ وہ جس حال میں بیٹھا تھا، اس نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، بھاگ کھڑا ہوا، اگلی گلی میں امام کو دیکھا، پاؤں میں گر گیا، مولا میں آزاد نہیں ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو امام نے فرمایا اگر ہمارے غلام ہو، اگر عقیدہ ولایت دل میں ہے، اگر محبت علی ابن ابی طالب دل میں ہے، اگر محبت سیدہ دل میں ہے، اگر ہمارے غلام ہو، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ موسیقی، یہ شراب نوشی، پھر یہ کہ اگر ہمارے غلام ہو۔ فرمایا مولا بس آج کا دن تھا، آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دن اور اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی، میں نے کیا کہا؟ مومنوں کا ولی اللہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں گناہوں کی ظلمتوں سے نیکیوں کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ عقیدہ ولایت تھا، تو وہ دن تھا، اور اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی، لیکن اس نے کہا چونکہ میں نے توبہ ننگے پاؤں کی تھی، تو میں اپنی توبہ کی یاد میں پاؤں میں جوتے نہیں پہنوں گا۔ تو پروردگار نے بھی اس کی توبہ کی ایسی لاج رکھی، وہ جس گلی سے گزرتا اس گلی سے حیوان بھی نجاست نہ پھیلاتے۔ تو یہ ہے وہ توبہ۔ محبت اہل بیت جو رکھتے ہیں ان کو ایسے توبہ دلاتے ہیں، وہ ایسے توبہ کر کے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا لا اتبا علی ہؤلاء، جو ہمارا حقیقی چاہنے والا ہے ایک نہ ایک دن ہماری طرف پلٹ آئے گا، وہ ہمارے پاس آئے گا اگر عقیدہ درست ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے۔ تو خبردار ان کی سرزنش نہ کرنا، اور جس کے بعد عقیدہ ولایت نہیں ہے، لا دین لہؤلاء، وہ جو کچھ کرتے رہے ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ کیوں؟ پروردگار نے کھول کھول کے بتا دیا۔ میں نے کل بتایا
کہ 4 بیٹیاں ہونا مسئلہ نہیں ہے، تجھے بعد میں بتانا کہ 4 بیٹیاں تھیں، 6 بیٹیاں تھیں، 10 بیٹیاں تھیں، پہلے اس چیز کا فیصلہ کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یا فاطمہ ان اللہ یرضا برضا کی ویغضب بغضب کی، پروردگار تیری رضا سے راضی ہوتا ہے، تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ معتبر ترین تیری کتاب نے لکھا ہے، معتبر ترین کتاب نے، صحیح بخاری میں درج ہے، قرآن کے بعد درجہ دیا جاتا ہے، قرآن کے بعد۔ میں روزانہ دیکھتا ہوں مولانا صاحب ہمیں بتائیں، وہ کہتے ہیں ماتم کیوں کریں، مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کالا لباس کیوں پہنیں، مولانا صاحب وہ کہتے ہیں یہ بدعت، ذوالجناح بدعت، یہ ظریف بدعت، یہ زیارت بدعت، صبح شام تک مولانا صاحب یاد بتائیں۔ میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں، یہ ساری باتیں میں نے کہا بتاؤں گا، مجھے صرف ایک فیصلہ لے دو بس۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، رسول کرام نے ارشاد فرمایا یا زہرا یا فاطمہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، پروردگار تیری رضا سے راضی ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ ٹھیک 4 صفحے بعد، 1 2 3 4 صفحوں بعد لکھا ہوا ہے، جب سیدہ اس کائنات سے گئیں تو ان دونوں پر غضبناک تھیں۔ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں، میری کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری میں ہے، ان دونوں پر غضبناک تھیں۔ وہاں پہ لکھا ہوا جس پر سیدہ غضبناک، اللہ غضبناک۔ جب سیدہ جاتے ہوئے غضبناک تھی، مجھے یہ فیصلہ کر دے ان پہ پروردگار غضبناک ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا وہ رحمت اللہ ہے یا؟ مجھے صرف یہ فیصلہ کر دے، میں پھر تجھے بتاؤں گا لباس، کالا لباس کیوں پہنے، میں پھر بتاؤں گا علم کیوں اٹھائیں، میں پھر بتاؤں گا یہ گریہ کیوں کریں، میں بتاؤں گا۔ مجھے ان ملاؤں سے یہ فیصلہ کرا دے بس، ان کی اپنی کتاب سے، معتبر ترین کتاب، آج تک نہیں کر پائیں گے، آج تک نہیں کر پائیں گے۔ کیوں کہتے ہیں مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، کیوں پتہ چلے گا، کیوں کہ اگر یہ مجلس میں جائیں گے تو انہیں شعور آئے گا، علم آئے گا، کیونکہ مجلس میں وہ بیٹھے ہیں جو باب العلم کے ماننے والے ہیں۔ نہ صرف نکاح کیوں ٹوٹے گا، مجھے مسئلہ یہ ہے، صرف نکاح کیوں ٹوٹے گا، کیونکہ ان کو ایک اور مسئلہ بھی ہے، ان کو مسئلہ حلالے سے بھی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ تھوڑی ہمت پکڑیں، ہم نے ساری زندگی کیا جواب دینے ہیں، ساری زندگی جواب دینے ہیں نہیں۔ آپ بھی پوچھیں، عقیدہ مضبوط ہو کہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں رکھتے ہیں، یہ لباس کیوں پہنتے ہیں، ان کی طرح عقیدہ نہ ہو کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو چونکہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ نہیں، آپ سوال پوچھیں، ہم کالا لباس کیوں پہنتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، زری کو کیوں چومتے ہیں، ذوالجناح کا جلوس کیوں نکلتا، سوال پوچھیں آپ۔ ایک مولانا مطمئن نہ کرے دوسرے مولانا سے پوچھیں۔ بہرحال عقیدے سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ جو صحیح عقیدہ ہے، جو ولایت کا صحیح عقیدہ ہے، وہ شخص ہر وقت عبادت میں ہے۔ فرمایا جو بھی سانسیں لے رہا ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ صحیح عقیدہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرات گرامی، یہ دن ہمیں کچھ بتانے آئے ہیں، ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ چونکہ ہم عزادار حسین ہیں ہم نے ہر گناہ کرنا ہے، ہم نے جنت چلے جانا ہے، نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، ان کا سرپرست اللہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار انہیں گناہوں کی ظلمتوں سے نیکیوں کے نور کی طرف لے جائے گا۔ اگر ہم آج دنیا کو بتا رہے ہیں ہم عزادار حسینی ہیں، تو ہم نے دنیا کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم میں کردار حسینی بھی موجود ہے، کردار حسینی بھی موجود ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کا، ان کے اصحاب کا، بنی ہاشم کا کیا کردار تھا، کیا فعل انجام دیتے تھے۔
کس طرح اٹھتے، کس طرح بیٹھتے، کس طرح گفتگو کرتے، کس طرح باتیں کرتے. یہ محرم ہمیں کچھ سکھلانے آیا ہے، کچھ بتلانے آیا ہے، کچھ لے کے جانا ہے. وگرنہ ایسے راستے بھی یہاں پہ موجود ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں. واقعاً ایسے راستے موجود ہیں. شیطان کا کام کیا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا مگر ان کے جو مخلصین ہیں. لیکن نجات اہل بیت کے گھرانے میں ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. امام حسین کشتی نجات ہیں. یہ نہ ہو کہ اس کشتی نجات میں ہم اتر جائیں. اترنا نہیں ہے، اسی میں بیٹھے رہنا ہے. عزادارو، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ عزاداری، ہمارے دل جو گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں، یہ عزاداری انہیں نرم کرنے آئی ہے. گناہوں کی ظلمتوں سے نیکیوں کے نور کی طرف لے جانے آئی ہے یہ گریہ. کیسے کیسے ہمیں اصحاب ملے ہیں امام حسین کے، کیسے کیسے بنی ہاشم میں کیا عقیدہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے اصحاب شب عاشور تھی. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ تم چلے جاؤ. بلکہ میرے بنی ہاشم میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ لے، انہیں بھی لے جاؤ. یعنی امام عشق کی کس منزل پر ہیں، معرفت کی کس منزل پر ہیں، فنا فی اللہ ہیں کہ میں صرف تیرا ہوں، تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کی کیا معرفت ہے صحاب کی. کہتے ہیں ہم کیسے آپ کو تک و تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. کہتے ہیں مولا اگر ہمیں 1000 دفعہ حیات دی جائے، 1000 دفعہ جلایا جائے اور ہمارے جسم کو راکھ بنایا جائے، ہواؤں میں اڑایا جائے، ہم پھر بھی آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب امام نے یہ عقیدہ دیکھا، پھر امام علی مقام نے شہادت نامہ پڑھنا شروع کیا. اے زہیر، پھر سن، کل شہید ہونے والوں میں تیرا نام بھی ہے. یا حبیب ابن مظاہر، کل تو بھی شہید ہو جائے گا. یا مسلم ابن اوجا، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ اجرکم اللہ. اپنے ذہن کو بنائے، کربلا کی طرف لے چلے. یہ ایام ختم ہو جانے والے ہیں، 6 محرم ہو چکی ہے، 7ویں کی رات ہے. مولا کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام علی مقام نے جواب دینے سے پہلے پوچھا، اے میرے لال، اے میرے بھتیجے، مجھے پہلے یہ بتلا، کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ آپ عقیدہ دیکھیں، نظریہ دیکھیں اس معصوم سے بچے کا. جناب ام فروہ کی تربیت دیکھیں کہ کیسی تربیت کی. امام نے پوچھا، قاسم اے میرے لال، اے میرے بھتیجے، کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کیسی ہے؟ تو موت کو کیا سمجھتا ہے؟ تو جواب دیا، احلا من العسل، یہ موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. تو جب امام نے یہ عقیدہ سنا تو فرمایا، قاسم اے میرے لال، کل شہید ہونے والوں میں صرف تیرا نام نہیں ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا بھی نام. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اے میرے لال، اے میرے بھتیجے، کل شہید ہونے والوں میں صرف تیرا نام نہیں ہے بلکہ تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. ابھی جناب قاسم نے یہ سنا نہ تھا، ابھی چہرے پہ اپنی شہادت کی خبر سن کر خوشی نہ آئی تھی کہ چہرے پہ اداسی چھا گئی. ادب سے عرض کیا، مولا کیا کل فوج خیموں میں گھس آئے گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حیر غیرت بنی ہاشم، تڑپ گیا یہ معصوم سا بچہ. کیا فوج خیموں
اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو شب عاشور تمام ہوئی، تمام اصحاب صبح ہوئی، اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اصحاب کی قربانیاں تمام ہوئی، بنی ہاشم کی باری آئی، بنی ہاشم قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک وقت آیا، جناب قاسم اپنے چچا کے قریب آئے، آواز دی چچا جان اپنے یتیم بھتیجے کو اجازت دیجیے، آپ پہ جان نچھاور کر دے۔ جب میرے مولا نے اپنے یتیم بھتیجے کی طرف دیکھا، آواز دی اے میرے لال، اے میرے بھتیجے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، میں تجھے کیسے میدان کارزار کی طرف بھیج دوں۔ جب بھی جناب قاسم آئے، امام حسین نے واپس پلٹا دیا، جب بھی اجازت لینے آئے امام حسین نے واپس پلٹا دیا۔ اب جناب قاسم آئے خیمے میں، گھٹنوں میں سر کو رکھا، گریہ کرنے لگے۔ ایک دفعہ جناب ام فروہ آئی اور پوچھتے اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، آج تو قربانی کا دن ہے، وقت کے امام پہ قربان ہو جانے کا دن ہے، اے میرے لال تو خیمے میں کیوں موجود ہے؟ آواز دی اماں جان، میں جب بھی اجازت لینے جاتا ہوں مجھے واپس پلٹا دیتے ہیں، مجھ سے فرماتے ہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اماں جان مجھے اجازت ہی نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو جناب ام فروہ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا تھا کہ اس وقت عمر مبارک 3 سال تھی۔ جناب قاسم کو بلایا تھا، فرمایا تھا اے میرے لال، جب بھی کوئی مشکل کام آئے، جب بھی مشکل وقت آئے، تجھے میں تحریر لکھ رہا ہوں، خط لکھ رہا ہوں، جب بھی مشکل وقت آئے اس خط کو کھول لینا۔ تو جناب ام فروہ نے کہا اس سے مشکل وقت کون ہوگا؟ جب خط کھولا گیا، لکھا ہوا تھا یا بنیہ یا قرۃ عینی، اے میرے لخت جگر، اے میرے لال، اذا کانا یوم العاشورہ، اگر روز عاشور ہو، وعمک الحسین فی الکربلا، اور تیرا چچا چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو تو اپنے آپ کو، اپنی جان کو چچا پہ نچھاور کر دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس خط کا پڑھنا تھا، جناب قاسم کے چہرے پہ خوشی کی لہر آئی، اپنے وقت کی امام کی بارگاہ میں آئے، تحریر پیش کی، تحریر کا پڑھنا تھا۔ امام حسین نے اپنے لال کو گلے لگایا، مقتل کہتا ہے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ خشک آ گئے۔ اجرکم من اللہ عزادارو، اجرکم من اللہ۔ جب غش سے افاقہ ہوا، اپنے لال کو عبا پہنائی، جناب امام حسن کا امامہ پہنایا، شمشیر تھمائی، سواری پہ سوار کرایا، میدان کاردار کی طرف روانہ کیا۔ مقتل کہتا ہے جب تک یتیم بھتیجا جنگ لڑتا رہا امام حسین کو چین نہ آیا۔ امام حسین کھڑے ہو کے دیکھتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اضطراب میں رہے، بے چین رہے۔ جناب قاسم اشکیا کو فنار کر رہے ہیں، ایک ملون نے چھپ کے وار کیا، عزادارو نیزہ ایسا لگا کہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے، آواز دی یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا یتیم بھتیجے کی مدد کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے چچا جان یتیم بھتیجے کی مدد کو آئیے، اس آواز کا سننا تھا۔ عزادارو مقتل کہتا ہے امام حسین میدان کی طرف ایسے آئے جیسے شکاری شکار کی طرف جاتا ہے، لیکن پہنچے نہ تھے۔ مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف۔ جناب قاسم گھوڑے کی سمو میں پامال ہو گئے، آواز دیتے رہے اے میرے چچا، میرا لاشا پا
ولا نجعل على القوم الظالمين وسيئات الذين ظلموا أيهم خالد اليوم خالدون بل ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں چاچین فرما ہمیں ان کے انصار و مددگاروں کو شامل فرما جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانی دور فرما جو مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما اس مجلس اعظم میں جو مریض ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما ہمارے والد محترم والدہ محترمہ کو صحت و سلامتی عطا فرما ہمارے خاندان کے بزرگ ہمارے چچا بزرگ حاجی بشیر حسین کو صحت و سلامتی عطا فرما ہمارے چچا بزرگ حاجی غلام شبیر قریشی کو صحت و سلامتی عطا فرما تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرما ہمارے ماما بزرگ منور حسین قریشی انور حسین قریشی کو صحت و سلامتی عطا فرما عزادار حسین صابر حسین صابری کو صحت و سلامتی عطا فرما رحم و کرم فرما آج کے اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے چچا بزرگ حاجی غلام شبیر قریشی کی اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے بچوں کی حیاتی دراز فرما ان کے مال و رزق میں برکت سے عنایت فرما ان کے گھروں پہ اپنی رحمت سے برکت سے نازل فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما بھائی زاہد حسین کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما بھائی کمیل عباس کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما تمام مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما بھائی علی رضا بھائی محسن رضا بھائی محسن رضا کے کاروبار میں ترقی عطا فرما بھائی کمیل عباس کی اس نظر و نیاز کو سبیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کی جو دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما تمام مرحومین مومنین و مومنات کی قبروں کو منور فرما شفاعت سے محمد و آل محمد نصیب فرما ہاشمی خاندان کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کی قبروں کو منور فرما رحم و کرم فرما شیعان حیدر قرار کی خود ہی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما امریکہ و اسرائیل کو تباہ و برباد فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ صلوات